وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، تخت پر بیٹھے ہوئے حضرات انبیاء کرام ہیں اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کی امت کے شہید اور صادقین ہیں۔ صادقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا، اور شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے۔ اسی کے صلے میں یہ لوگ آج اس عزت پر سرفراز ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء کرام سے میری ملاقات ہو سکے؟ میں نے پوچھا۔ سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں، لیکن کچھ سے ضرور مل سکتے ہو، اس نے جواب دیا، اور پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل و قدیر پیغمبروں سے میری ملاقات کرانی شروع کی۔ وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے، میں ان سے مل رہا تھا۔ آدم، نوح، ہود، صالح، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سب نے گلے لگا کر میری پیشانی پر بوسہ دیا، میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ ان جلیل و قدیر ہستیوں سے کچھ گفتگو کے بعد ہم آگے بڑھے، مگر مجھے دوران گفتگو یہ احساس ہوا تھا کہ سب لوگ ایک نوعیت کے تفکر میں مبتلا ہیں۔ راستے میں صالح سے میں نے یہ سوال پوچھا تو وہ بولا، تمہیں نہیں معلوم اس وقت حشر کے میدان میں کیا قیامت برپا ہے؟ اس وقت ہر نبی پریشان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ اس کی امت عذاب الہی کا سامنا کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دے، مگر سردست اس کا کوئی امکان نہیں۔ ایسی کوئی دعا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ لوگ سینکڑوں برس سے خوار بخوار ہو رہے ہیں اور سردست حساب و کتاب شروع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ سینکڑوں برس کیا مطلب؟ ہمیں تو اندر آئے ہوئے بمشکل 1-2 گھنٹے ہی گزرے ہیں، میں نے چونک کر تعجب سے کہا۔ یہ تم سمجھ رہے ہو، صالح نے جواب دیا، آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا بے حد طویل دن ہے۔ باہر صدیاں گزر گئی ہیں مگر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا، میں اس کی بات کو ہضم نہیں کر سکا، مگر ظاہر ہے میں جس دنیا میں تھا وہاں سب کچھ ممکن تھا اور نہ جانے اور کتنی تعجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی تھیں۔ صحابہ کرام اور مہاجرین اور انصار حلقہ بنائے ادب و احترام سے بیٹھے تھے۔ امت محمدیہ کے اولین اور آخرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ شمع رسالت کے ان دونوں پروانوں کے بیچ رسالت المآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکائے تشریف فرما تھے۔ بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ یہاں بھی اس نوعیت کا تفکر پھیلا ہوا تھا جیسے میں پیچھے دیکھ کر آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بارگاہ احدیت میں دعا کر رہے تھے۔ ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے، صالح پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ہم پچھلی نشستوں پر برجمان ہو گئے۔ یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، کسی کو بھی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت پر سر لٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا ہی تھا کہ صالح نے آواز دی، عبداللہ اٹھو، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ اس کی آواز پر میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کے آثار جھلک رہے تھے۔ اس سے قبل کہ صالح مزید کچھ کہتا، انہوں نے نرم لہجے سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مرحبا عبداللہ، میرا نام ابو بکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں پرجوش انداز ان کے گلے لگ گیا۔ ملنے کے بعد وہ مجھے لوگوں سے ذرا دور لے کر ایک نشست پر جا بیٹھے۔ میں نے بیٹھتے ان سے دریافت کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب مل سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بارگاہ ازیادی میں شکر و دعا میں مصروف ہے، تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو۔ اس وقت بتانے کی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسالت مآب کی دعائیں قبول ہوں گی کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔
اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی، تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا احوال دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں اس کی اجازت مل گئی ہے۔ حساب و کتاب کچھ دیر میں شروع ہوگا، تم اس وقت تک لوگوں کے حوال دیکھ سکتے ہو۔ یہ پیغام دے کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے تاثر ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک وقفے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے، باہر بہت سخت ماحول ہے، صالح گرچہ تمہارے ساتھ ہوگا مگر پھر بھی تم یہ پیتے جاؤ، یہ مشروب تمہیں باہر کے علام سے محفوظ کر دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس رکھا سنہرے رنگ کا جگمگاتا ہوا ایک گلاس میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر یہ گلاس ان کے ہاتھوں سے لے لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ میں گرچہ بالکل پیاسا نہیں تھا اور نہ کسی تکلیف اور بے چینی میں تھا، مگر جو تسکین مجھے ملی وہ شاید صدیوں کے کسی پیاسے کو بھی پانی کا ایک گھونٹ پینے پر نہیں ملی ہوگی۔ اس مشروب کا ایک گھونٹ حلق سے اترتے ہی لذت، سرابی، آسودگی، مٹھاس اور ٹھنڈک کے الفاظ اپنے ایسے مفاہیم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوا کہ جس کا تجربہ مجھے تو کیا کسی انسان کو بھی نہیں ہوگا۔ اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے حلق سے سینے اور سینے سے معدے تک اترتا رہا اور میری رگ رگ کو سرابی اور سرشاری کی کیفیت سے دوچار کرتا گیا۔ میرا دل تو چاہا کہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی جاؤں، مگر جس ہستی کے سامنے بیٹھا تھا اس کا ادب اس میں مانے تھا۔ میں نے آہستگی سے سوال کیا، یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے، یہ جام کوثر ہے، اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے اس مشروب کا یہ غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا۔ یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی، ایک یہ کہ انسان کو شدید پیاس یا بھوک لگی ہو اور دوسرا اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شے مل جائے، مگر جنت کی ہر شے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور بغیر پیاس کے وہ لذت اور تسکین فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاسے شخص کو ہی مل سکتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ ہی پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا اور اس کی کوئی سحری ایسی نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور بھاری پن میں مبتلا کر دے۔ ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے۔ عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حبس زدہ ماحول سے واسطہ پڑا۔ لگتا تھا کہ سورج 9 کروڑ میل سے 100 میل کے فاصلے پر آ کر دہکنے لگا ہے۔ ہوا بالکل بند تھی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھ پر جام کوثر کا اثر تھا، ورنہ اس ماحول میں ایک لمحہ گزارنا مشکل تھا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان گنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے تھے، چہرے پر وحشت، آنکھوں میں خوف، بال خاک آلودہ، جسم پسینے سے شرابور، وجود مٹی میں بھرا ہوا، پاؤں میں چھالے اور ان چھالوں سے خون اور پانی نکل رہا تھا۔ یاس و وحراس کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی، ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی۔ میری نظریں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھیں جسے میں جانتا تھا۔ پہلی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ میرے اپنے استاد فرحان احمد کی تھی۔ انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے صالح سے کہا، انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور تعصب آمیز لہجے میں بولا، دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو۔ اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار بخوار ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے، وہ خدائی کسوٹی پر گھٹا سکہ نکلا، اسی لیے اس کا یہ حال ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، مگر ہم نے تو خدا پرستی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے سیکھی تھیں۔ سیکھی ہوں گی، صالح نے بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے بولا، مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا۔ دیکھو، خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا،
اس کے عمل اور سیرت اور شخصیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنا دی جائے۔ جب تعمیر ہی غلط ہو تو علم نہیں سانپ ہے۔ علم ظاہر تک رہے تو سانپ ہے، اور علم دل میں اتر جائے تو دوست بن جاتا ہے۔ یہی تمہارے استاد کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ ایک اچھے مصنف تھے، باتیں بھی اچھی کرتے تھے، مگر ان کی سیرت و وقار ان کی باتیں کے مطابق نہ تھی۔ در حقیقت تمہارا استاد سانپ پال رہا تھا۔ آج علم کے ان سانپوں نے اسے ڈس لیا ہے۔ آج یہاں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو انہیں ان کے ظاہر اور ان کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤ گے، بلکہ ان کی شخصیت ٹھیک ویسے ہی نظر آئے گی جیسے کہ وہ اندر سے تھے۔ یاد رکھو، خدا لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور شخصیت کو دیکھتا ہے۔ خاص کر اہل علم کو احتساب آج کے دن بہت سخت ہوگا۔ جو باتیں دوسروں کے لیے عذر بن جائیں گی، عالم کے لیے نہیں بن سکیں گی۔ مگر انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا، ہاں مگر ان کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی مل گیا۔ صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا، علم کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، مگر شخصیت اور عمل کی کمزوری آج کے دن اس حال میں پہنچ جائے گی جس میں تمہارے استاد مبتلا ہوئے ہیں۔ خیر ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا کیا ہوتا ہے۔